تحت نظر کا یہ عالم ہے، تو ہمارے امتیوں کی جو ہے بہت کم نور ہے، بہت کمزور ہیں، بہت کم طاقت رکھتے ہیں، تو وہ جب نظر اٹھاتے ہیں دیکھتے ہیں تو چاند و سورج دیکھ لیتے ہیں. جب ان کی حد نظر کا یہ عالم ہے، یہ تو برق ہے، براق ہے، اس کی حد نظر کا کیا عالم ہوگا؟ یہ اگر جست مارے گا تو ساتوں آسمان اس پار بھی جا سکتا ہے. تو جب آپ نے کہا کہ جب تک ہماری امتیوں کا فیصلہ نہیں ہو جائے گا تب تک ہم براق پر نہیں بیٹھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میرے محبوب آپ براق پر تشریف رکھائیں، آپ کی امت کو براق پل صراط سے اس طرح سے گزار دیں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو. اب جب اللہ نے کہہ دیا کہ ہم ایسے پار کر دیں گے کہ امت کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تو پھر اعلیٰ حضرت وجد میں آ گئے. پھر فرمایا کہ ابھی نہ آئے تھے پشت زی تک، یعنی براق کے جو کاٹھی ہے اس کو زین کہتے ہیں. ابھی نہ آئے تھے پشت زی تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلت، صدا شفاعت نے بھی مبارک گناہ مستانہ جھومتے. اب سرکار جب راضی ہوئے تو براق نے کہا حضور میری بھی دو آرزو ہے. کہا بولو. اس نے کہا جب قیامت میں آپ تشریف اپنی سواری کا استعمال کریں تو میری ہی سواری کا استعمال کریں. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات کہی کہ میرے گردن یعنی عیال پر گردن کی بال پر اپنا دست اقدس، آپ نے دست اقدس گھمایا تو براق اتنا خوش ہوا کہ 40 ہاتھ اونچا ہو گیا. 40 ہاتھ. جبریل نے ڈانٹا کہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے حبیب کی سواری جانے والی ہے، تو جو ہے حرکت کر رہا ہے. تو اس نے کہا میں حرکت نہیں کر رہا ہوں، اپنی قسمت پہ اتنا خوش ہو رہا ہوں کہ پھولے نہیں سما رہا ہوں. تب ڈانٹا تو وہ کم ہوا. کم ہونے کے بعد آپ پھر بھی کافی اونچا تھا. جبریل رکاب پکڑے تھے، بہت کوشش کیا کہ جلدی سے تشریف رکھے، لیکن سرکار تھوڑا رک کر کے آگے بڑھے. سوچنے لگے کہ ہم کیسے اس پر چڑھیں، اونچا ہے. تب تک ایک نوجوان حسین خوبصورت اچانک آ گیا اور آ کر کے وہ جھک گیا. سرکار نے اس کے پشت انور پر اپنا قدم اقدس رکھا اور براق پر سوار کیا. پھر اللہ سے پوچھا سرکار نے یا اللہ یہ حسین نوجوان کون ہے؟ تو اللہ نے کہا یہ آپ ہی کے خاندان کا چشم و چراغ ہے. آپ کی پشت پر مہر نبوت میں نے لگائی تھی، ان کی پشت پر مہر ولایت میں نے آپ کی نالین سے لگوا دیا. بے شک سبحان اللہ. تکبیر. اللہ اکبر. رسالت یا رسول اللہ. فیضان غوث اعظم زندہ باد. فیضان غوث اعظم زندہ باد. حضرت اعلی حضرت زندہ باد. اب سرکار جب چڑھنے کو ہوئے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام زین پکڑ لیے، کافی پکڑ لیے کہ چڑھے تو ہلے ولے نہ. تو آپ نے ان کی بزرگی دیکھی، ان کا چہرہ دیکھا، آپ کو لحاظ آیا. ان کی بزرگی کو دیکھ کے کہا کہ رہنے دیجیے ہم بیٹھ جائیں گے. اسرافیل علیہ السلام نے کہا حضور اس خدمت سے ہم کو مایوس نہ کریں، کیونکہ ہم نے اس خدمت کو لاکھوں سال کی عبادت کے عوض میں خریدا ہے. بے شک سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب میکائیل علیہ السلام نے لگام تھامی، سرکار براق پر سوار ہو گئے. جیسے ہی آگے بڑھنے کا نمبر آیا 70,000 فرشتے نورانی شمع جلائے ہوئے تھے اور سرکار چلے. جب چولہا تو اللہ نے کہا جبریل 70,000 پردے جو میرے محبوب کے چہرے انور پر ہیں ان میں سے ایک اٹھا دیا جائے.
اور جبریل نے جب ایک پردہ اٹھایا تو اتنا نور پیدا ہوا کہ وہ 70,000 فرشتوں کی جو نورانی سمائے جل رہی تھی وہ سب دھیمی پڑ گئی. بے شک سبحان اللہ. تب اعلیٰ حضرت نے کہا کہ وہ جوت پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی کی کھڑکی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصف آئی گئی. بے شک سبحان اب سواری رواں دواں ہوئی. بڑا لمبا واقعہ، رات بھر بولے تو ختم نہیں ہوگا. سواری رواں دواں ہوئی. اب سرکار آگے بڑھے لیکن اعلیٰ حضرت کو تاب کہاں. فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں پر وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جبریل علیہ السلام قافلے کو لے کے چل رہے ہیں لیکن اعلیٰ حضرت اپنے جذبات کو ظاہر کر رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے اور کہا رب ارنی، تو اللہ نے کہا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے. جب نہیں دیکھ سکتے تو کیا دکھا دیا بھائی؟ جب اللہ نے کہہ دیا نہیں دیکھ سکتے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ نہیں دیکھ سکتے، لیکن پھر بھی کہا دیکھو تو کیا دکھا دیا؟ معلوم یہ ہوا کہ لامکان سے تجلی محمدی، لامکان سے ہوتے ہوئے ساتوں آسمان کو چیرتے ہوئے آ کے جو پڑی کوہ طور پر تو اس کی بھی تاب نہ لا سکے. بے شک سبحان اللہ. دادا نے کہا کہ سمجھے کہ طور کیوں جلا؟ موسیٰ سے تھا یہ بل پڑا، پہلے نہ منہ سے کہہ لیا صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ موسیٰ علیہ السلام جب گھر واپس آئے، اس واقعے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اگر سنائیں گے تو لمبا ہو جائے گا. موسیٰ علیہ السلام جب گھر اپنے آئے تو ان کی بیوی جو تھی حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. تو انہوں نے کہا کہ حضرت میرے آقا، آپ اللہ کی تجلی دیکھ کے آ رہے ہیں، اس تجلی کو آپ نے دیکھا ہے تو میں آپ کی آنکھیں دیکھوں. موسیٰ علیہ السلام سے ان کی بیوی حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور آپ اللہ کے حبیب کی ضیا دیکھ کے آ رہے ہیں تو ہم بھی دیکھیں آپ کی آنکھوں چالو ان کی زیارت. انہوں نے کہا میں آپ کی ان آنکھوں کی زیارت کرنا چاہتی ہوں جس سے آپ نے تجلی دیکھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مت دیکھو. کہا مت دیکھو، ہم دیکھ نہیں سکے تو میری آنکھ میں وہ طاقت آ گئی ہے کہ کالی رات میں 40 میل کے فاصلے پر کالے پہاڑ پر کالی چیونٹی رہتی ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. اور تم ہماری آنکھوں کو نہ دیکھو، اس میں اتنی تابکاری ہے، اتنی انرجی ہے، اتنا مطلب اس میں شعاعیں ہیں کہ تم دیکھو گی تو اندھی ہو جاؤ گی. تو کہا کوئی بات نہیں آقا، ہم دیکھیں گے ضرور. آپ نے ایک ہاتھ سے اپنی ایک آنکھ بند کیا اور زیارت کی، آپ کی روشنی چلی گئی. پھر جس کی روشنی چلی گئی تھی اس کو ایک ہاتھ سے بند کیا اور دوسری آنکھ کھول کے دیکھا تو اس کی بھی روشنی چلی گئی. پھر جب اس آنکھ پر سے ہاتھ ہٹایا تو اس کی روشنی آ گئی. اس طرح سے وہ بار بار ہاتھ ہٹاتی رہی اور دیدار کرتی رہی، یہاں تک کہ آسودہ ہو گئی اور نورانیت بڑھتی گئی. تو اب سرکار جب آگے بڑھے ایک مقام ایسا بھی آیا کہ جبریل امی نے کہا حضور اب اس کے آگے میرا گزر نہیں ہے، اگر ایک بال برابر بھی آگے بڑھے تو ہمارے بالوں پر جل جائیں گے.
آپ وہیں رک گئے، لیکن سرکار نے یہ نہیں کہا کہ ہم راستہ نہیں جانتے ہیں، کہا کوئی بات نہیں، ان کا تو سب دیکھا بھی بھالا ہوا تھا۔ تب جب آپ آگے بڑھے تو جبریل، ایک شعر ہے کہ تم تو ہمراہ سفر تھے، کچھ بتاؤ جبرائیل، چلتے چلتے یک بد یک یہ کیوں صدا آئی کہ بس، چلتے چلتے یک بیک یہ کیوں صدا آئی کہ بس۔ جبریل ابھی وہیں رک گئے۔ اب اور اعلیٰ حضرت کہاں رکنے والے؟ وہ فرماتے ہیں خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہد کو نالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے۔ نشان کیفو ایلا کہاں تھا، سراغ اینو متا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔ اب سرکار جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ کی حیبت سے تھوڑا ادب سے سہمے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار بلا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 مرتبہ فرمایا یا حبیب ادن منی، اے میرے حبیب اور آگے بڑھو، اور آگے بڑھو، اور آگے بڑھو۔ 1000 مرتبہ فرمایا۔ تو اب جبریل تو تھے نہیں کہ کچھ بتاتے، لیکن اعلیٰ حضرت صاحب نہیں آ رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ ان کا بڑھنا تو نامتا تھا، ادھر سے پیہم تقاضے آنا، ادھر کا مشکل قدم بڑھانا، جلال و حیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے، پر ان کا بڑھنا تو نام تو تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا، تنزلوں میں ترقی افزا دنا تدلہ کے سلسلے تھے۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، عید میلاد النبی، زندہ باد۔ ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا، تنزلوں میں ترقی افزا دنا تدلہ کے سلسلے تھے۔ اور عرش حق نے سنا جو اتنے میں عرش حق نے قلعے مبارک و تاج والے وہی قدم خیر سے پھرائے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے، یہ سن کے بے خود پکار اٹھا عرش اعظم، یہ سن کے بے خود پکار اٹھا، نثار جاؤں کہاں آقا، پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا، پھر میری آنکھوں کے دل پھرے۔ اب جب آپ عرش اعظم کے قریب پہنچے، سب بیچ کا معاملہ ہٹا دیا ہے، جب عرش اعظم کے قریب پہنچے تو سوچا کہ نالین کو اتار دیں، تو جیسے ہی سوچا نالین کو اتارنے گئے ویسے عرش اعظم ہلنے لگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا محبوب، جب میں نے اس عرش کو بنایا تھا تو اس کو قرار نہیں آتا تھا، میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ جب اپنے حبیب کو بلاؤں گا تو ان کے نالین پاک کا گوشوارہ تجھے ادا کروں گا۔ جب میں نے وعدہ کیا تب اس کو قرار آیا، اب آپ نالین اتار رہے ہیں پھر بے قرار ہو گیا۔ لہذا چلے آئیے محمد، یہ دونوں جہاں آپ کا ہے، زمین آپ کی آسماں آپ کا ہے، چلے آئیے پاب رہنا نہ کیجیے، میرا عرش نالین داں آپ کا ہے، میرا عرش نالین داں آپ کا ہے۔ اور بہت لمبا ہے، لہذا نہیں تو اس میں شاید جو ہے وہ ہے خوشی کے جلوے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ بے شک سبحان اللہ۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اور اعلیٰ حضرت نے بہت کچھ لکھا، رات بھر بولوں تو ختم نہیں ہوگا، اور ویسے بھی کافی وقت ہو گیا، کئے بجے
تو تب اعلیٰ حضرت نے کہا کہ وہی لامکاں کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ تو جب لامکان میں پہنچ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک ادنو مدنی کہتا رہا جب تک آغوش رحمت میں نہیں آ گئے۔ جب وہاں کچھ تھا ہی نہیں، لامکان ہے، تو سرکار نے قیام کہاں فرمایا؟ تو معلوم ہوا، حدیث قدسی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فَقَبْضَ قَبْضَةً مِّن نُورِهِ ثُمَّ قَالَ كُونِي حَبِيبِي فَقَبْضَ قَبْضَةً مِّن نُورِهِ ثُمَّ قَالَ كُونِي حَبِيبِي أَنْتَ عِشْقِي وَأَنَا عِشْقُكَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے حبیب کو پیدا کرنا چاہا تو اپنے دست قدرت کی اپنے ہی نور سے مٹھی بھری اور فرمایا تو میرا حبیب بن جا۔ جب بن گیا تو کہا انت عشقی انا عشقک، تو میرا عشق ہے میں تیرا عشق ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لامکان میں آپ کو کہاں رکھا؟ اسی مقام پر رکھا جس مقام سے آپ کو باہر نکالا۔ فَقَبْضَ قَبْضَةً مِّن نُورِهِ ثُمَّ قَالَ كُونِي حَبِيبِي أَنْتَ عِشْقِي وَأَنَا عِشْقُكَ۔ تو وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 مرتبہ پوچھا حبیب آپ کو کیا عطا کیا جائے؟ تو آپ نے کہا رب حبلی امتی، کہا چلیے 70,000 بخشا، پھر اور بتائیے کہ آپ کو دیا جائے؟ کہا رب حبلی امتی کے 70,000 اور بخشا۔ پھر کہا اب بتائیے آپ کو کیا دیا جائے تحفے میں؟ کہا رب حبلی امتی۔ پھر کہا 70,000۔ یہ سلسلہ چلتا رہا 70,000 کا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب بتا دیجیے کتنا بخش ہوں؟ کہا ٹوٹل۔ تو کہا کہ ہم ٹوٹل بخش دیں گے، لیکن آپ کی محبوبی دکھانے کے لیے ہم نے ایک جو پروگرام سیٹ کر رکھا ہے قیامت کا، اس پروگرام میں آپ کی سفارش سے ان سب کو بخش دوں گا تاکہ لوگ دیکھیں۔ اور اسی پر ہم نے کہا تھا وہ شفاعت جب کریں گے روز محشر پیش حق، حشر میں دیکھیں گے سب عظمت رسول اللہ۔ محیط و مرکز میں فرق مشکل، آیا ہوں نہ خطوط واصل، کیسے ہے؟ محیط و مرکز میں فرق مشکل۔ اچھا، آیا ہوں محیط و مرکز میں فرق مشکل، رہے نہ فاصل خطوط واصل، اور گمان حیرت میں سر جھکائے عجیب چکر میں دائرے تھے۔ اب گمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے ہو کدھر گئے تھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔